قافلہ شے کا سلامی لب دریا اترا پر مخدر میں نہ ایک پر مخدر میں نہ ایک پانی کا خطرہ کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرے بولے زمیں مجرئی بولے فوج منزل پہ اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر گرد بیٹوں کو پھرا کریے کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا ردوے صد میرے بھائی کی بلا انتہا کی جو ترازو میں خزانے تولا اور وفاداری اور وفاداری شابیر میں پورا آرن میں جب شے کی طرف سے حور دیدار آیا کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا غل ہوا سید مظلوم کا غم خوار آیا جان سارے خلف در قرار جان سارے خلف در قرار آیا تتقی نور سریرا نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر جلوہ قدرت اللہ نظر یہ سخن سن کے پکارا پسر سعد شریر ہاں طرف دار شہدی پا چلے نئے زو تیر لے کے حربوں کو بڑا فوج کا انبو ہے کثیر فاتحہ پڑھ کے جواب مرنے کے فاتحہ پڑھ کے جواب مرنے کھینچے حر کا منہ سرخ ہوا فوجے ستم زرد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک بڑھ کے فرماتے تھے عباس عزت و جاں بارک اللہ کی دیتا تھا صدا دل برشا کہتے تھے ابن حسن واہ غازی واہ شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاء اللہ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلا پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک ہے جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے سب فوج عقب سے آئی لاکھوں ریس ادھر اور ادھر تنہائی بھاگ گھوڑے کے پراتا تک کے برچے
بھاگ گھوڑے کے پھر آتا تھا کہ برچے آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پر گوز لگا دوش پر شمشے فرق پر گوز لگا دوش پر سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے خربوس پر سر نیوڑا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤ گر ہو ارشاد تو میں ماں کو بچاؤ خادم حضرت زہراؤ علی گرتا ہے خاک پر اب وہ سید ازلی خاک پر اب وہ سید شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہمان کی خبر ہو گئی آنسوں سے ریش مبارک سبتر علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹھہرو دلبر حور کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کس سے اس وقت کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے لاش اٹھاؤں گا کہ میں مان کا لاش اٹھاؤں گا کہ میں یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر وہاں گرا خاک پا گھوڑے سے ہورے بات توخیر دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر پہنچے لاشے پہ امام دو جا وقت پہنچے لاشے پہ امام دو جا وقت پہنچے لاشے پہ امام دو جا وقت چمنے ہستی مہما کو اجڑتے دیکھا خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ آج ماتم بپا ہے مسلم کا بام پسر بام پسر کٹا آکے کوفے میں یا علی دیکھو بے سبب بے سبب قنبہ کس طرح بام سے کہو یارا بھائی لاش بھائی لاشا گرا
مر گئے مر گئے مسلمان شیخ کو صدمہ شیخ کو صدمہ بڑا مسلم پا لینوں کے چڑھا یہ حسر سے تو آپا قیامت غضب آئی اثر سے اور ایک تنہا سے لڑا یہ اثر سے دم لینے کی فرصت نہیں پائی مظلوم پائے کنر گئے افواج جفا ہے یادار میں نقطہ انور قصاص سر کو ہویا دا کی چڑھائی تو آقا مکان گر گیا آفت نہیں آئی چلاتے تھے تو کہ دعا یہ ہے دعائی کیوں کرتے ہو حیدر کے وجہ کیوں لڑنے کو سب آئے ہو یہ کس سے لڑا ہے بیچارہ میرا حضر یہ سن کے برآمد ہوا وہ نائب شبیر بادل کی طرح چھا گئے سب ظالم بے پیر ہاتھوں میں تلے برچے آنچلوں سے ملے تھی پڑھنے لگی مظلوم بشمشیر دیوار پامبو تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا جمل ناگا لبو دندہ پلگا سنگ جفا کار خم ہو گئے اور مسلح ڈالا کئی بار پر دبدبائے تھا کہ نہ پاس آتے تھے کفار آخر کو دغا کے پکارے وہ ستامگار پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کے قبر کو وہ نقاص ورد مدت سے سنا تھا نہ جو لے شہ والا یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا بسموں کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا برچی تو کلیجے میں دے برچے میں موسوئے نجف کر کے کہا اپنے چچا سے مظلوم بھتیجا کو ذرا مارا کوفے کے طرف چاہن چہرے کو پھرایا سیدانیوں نے محملوں سے پردہ اٹھایا اللہ نے مظلوم کا جمال بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے
بیٹھا ہوا تلوار کے نیچے بام تھے نظاروں میں صدائے حقیقی یا فاطمہ روتے تمہار چہروں پا تماچے حرم شہن لگائے ملنے کے لیے ہاتھ رقیہ نے بڑھائے چلائے کہ لاما وہ با نظر آئے سب کہتے تھے بابا نواز نے پرشان سائے دیوان کے نیچے بابا تو میرے بڑے تلوار کے نیچے فاتحہ اللہم صلی علی محمد وعلی خون میں تر قمر ہے مسلم کے زیر خنجر پسار ہے مسلم زیر خنجر پسار ہے مسلم اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ در بدر پسار ہے مسلم در بدر پسار ان کا پرسانے حال کوئی نہیں یہ جو نور نظر ہے مسلم یہ جو نور نظر گردنوں سے لہو بلتا خون میں ترپسار ہے مسلم خون میں ترپسار سر دکھا کر یہ کہتا ہے ظالم دونوں لختے جگر دونوں لختے جگر لاش دریا میں بہ گئی جن کی ہائے دونوں پسار ہے مسلم ہائے دونوں پسار ہے مسلم کے خون میں پردیس میں مسلم کے یتیموں پر جفا ہے دریا پپے قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے زور اس کا مدد کرنے مشغول ہے زور اس کو مدد کرنے مشغول ہے بکا بے رحم کے
خوابوں میں دو نازوں کے پالے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آگے ہر سو نگر آئے کہ کوئی آگے بچا چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک بار زباں پر ہے بے ساختہ ایک بار زباں پر اعلان سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم لے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم کچھ گھر میں تیرے چین نہیں پایا ایسا توڑا ہے فقط پانی سے فاقہ کئی دن کا خدا نہیں کی تیری زوجہ نے تمنا حجرے نمازیں پڑھی اور حجرے میں نمازیں پڑھی اور ہم بچے ہیں تو اپنی بزرگی پر عمل کر تقصیر جو کچھ ہم سے ہوئی ہو وہ بخل کر یہ جرم ہے بن پوچھے جو آئے ہیں تیرے گھر حجرے میں رہے شب کو بھی بیدار برابر کرتے پھٹے گیسو کھچے سیلی لگی ہم پر تکلیف بہت دے جھکاو چھوڑ تکلیف بہت دے جھکاو چھوڑ تکلیف بہت دے جھکاو چھوڑ ستار جنگل میں کہیں بیٹھ کے غم روئے گے ظالم منہ کر کے تیرے گھر کو نام سوئیں گے منہ کر کے تیرے گھر کو نام سوئیں گے سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستم گر دیتے تھے ندا زوج حارث کو بڑھ کر یہ جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں ماں چھڑوا دے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو ادوں گئے اماں نہیں بابا نے جگ اماں نہیں بابا نے جگ اماں نہیں بابا نے جگ سزو تو بالوں کو بکھیرے وہ مومنہ تھی ساتھ مظلوموں کو ظالم سے چھڑاتی تھی وہ خوش ذات کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بذات گئے پاؤں پاسر رکھتے تھے گئے
گہے پاؤں پر سرک دیتے گئے باندھتے تھے بس بس کے ابھی بس بس کے زمین اب تو گلی جاتی ہے ظالم زہرا مجھے سنگ نظرات زہرا مجھے سنگ نظرات زہرا مجھے سنگ نظر آتی ہے تو کو ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہے دریا پا کھلے سے یہ سن کے اٹھا ہاری سے ملون و ستمگر ظالم نے کہا مجھ کو نئے خوف ظالم نے کہا مجھ کو نئے خوف پایا ایک تیغ تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا ظالب تکائی اشک ناب آنے کو ہے جوش میں گل دعا سامنے آ دل کے سیاہ سے ہی جابانے کو ہے دوڑے رحمت کے بل دوڑے رحمت کے بل نظام کر لوں زیارت اے جلدم لے ابھی جو میرا جو میرا مشکل کشا ماتم شبیر میں اٹھتا ہے رو کر کون کون دیکھیے کس کس کے دیکھیے کس کس کے شے کو پیری میں دکھاتا ہے فلک اکبر کا داغ ہو کے رخصت گھر سے نکلے ہے عقاب آنے کو ہے سال 18واں
اور اس پاس سبزہ ہے نمود اس مٹے جانے مرے گے حسن مٹ جانے کو ہے مرے قتل کرنے لاتے ہیں کوٹھے پا مسلم کو لئی وقت آخر ہے لبے وقت آخر ہے لبے دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ڈوبے ہوئے دو چاند لہو میں نظر آئے غل پڑ گیا مسلم کہ یہ لگتے جگر آئے غربت نہ بے دن بے پدا شمشیر ستم چل گئی نوحہ گروں پر کیا بے کسیاں یا برتیا دروں حاکم سے یہ تب کہنے لگا حارث بدکار سر بچوں کے لایا ہوں ملے قلتوئی نام پہچان لے مسلمان کے پسر ہے یہ گلفام یہ وہ جو زندان دبا کے درج میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نا تاتے تھے دونوں پاتے تھے جدھر راہ نکل جائے حاکم نے کہا تو نے کہا پھر نے پایا تاریک یہ شمع نظر آتا نہیں سایا وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سکن لپا یہ لایا دو جانے میرے تانے اجرے میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی نہ خبر تھی میرے گھر ہے چلائے جو وہاں پدر کہہ کے دل افگار تھا نیند میں آنکھ میری کھل گئی ایک بار خوش ہو گیا میں تالے کوتا ہوں بیدار بستر سے اٹھات میں گنجے میں ایک حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے بالا زمیر جگدان جگڑا جب انہیں میں نے تو کرتے تھے یہ فریاد میں ماں تیرے گھر آئے ہم بے کسونا شاید بن باپ کے آئے ہم پترس کا ستمی جالے منتیں کرتے تیری چھوڑ دیں کر رحم کے معصوم ہے دکھ پائے ظالم ہم چھپنے کو دامن میں تیرے آئے
میں نے کہا تم دونوں کے بابا کا ہے کیا نام؟ رو کر کہا کہتے ہیں انہیں مسلم ناکام، بے جرم قطع ان کے گلے پر چلی شمشام، ہم جب سے اٹھے باپ سے ہم کو نے دہشت سے تیری سینے میں دل ہلتے ہیں ظالم، اب ڈیلی رزن کر کے گلے جل کر رحم ستمگار غریبی پاماری، دیوے گا سلا اس کا تجھے خالق باری، لے آنکھ نہ دکھلا نہیں اب کرنے کے داری، چل کر تیرے بازار میں بیچنے بچ جائیں گے ہم، قلتوں ذر پائیں گا ظالم، گر قتل کیا ہم کو سمجھتا ہے کیا؟ یہ سن کے بڑا میں جو ایک چھے ہوئے تلوار، پہلوں میں برادر کے برادر گرائے کے بار، میں چھاتی پائک تفلی کیا کرواں وسما، جبل پا بچے کرے گا خنجر، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے چلے پر، بائی نے گلا رکھ دیا بائک کے گلے پا، حضرات یہ چند اعلان ہیں مجالس کے، سماعت فرما لیں کہ آج یہاں کی مجلس کے بعد خادم سبیل جناب وزیر عزیز صاحب کے گھر پر ایک سالانہ مجلس منعقد ہوگی، آپ حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے، اور کل 4 محرم 1:30 بجے دن میں عاشور خانہ پسانان حضرت مسلم علیہ السلام، مکان نمبر IP1 22-3-148 کوچہ داراب جنگ، اندرون یاقوت پورہ ایک مجلس منعقد ہے۔ اس مجلس کو میں ہی خطاب کرنے کا شرف حاصل کروں گا، اور اس مجلس میں شہادت حضرت اون محمد علیہ السلام بیان کی جائے گی۔ گروہ کاظمی اور انجمن شہیدان کربلا ماتم خوانی اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی فرمائیں گے۔ یہ اعلان خادمان عاشور خانہ پسران حضرت مسلم کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور 5 محرم
8:15 بجے صبح حسینیہ علی ابن الحسین سابقہ زیدی منزل دارالشفا میں 77 سالہ قدیم مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ذاکر اہل بیت سید حیدر زیدی صاحب خطاب کریں گے۔ یہ اعلان الحاج و زوار رضا علی خاں اسد والا جاہی و فرزندان سہیل رضا والا جاہی و محمد امیر رضا والا جاہی کی جانب سے ہے، اور 6 محرم 7:30 بجے شب ایک سالانہ مجلس اعضاء میر رضا علی خاں صاحب کی جانب سے نور خاں بازار عقب مدینہ کامپلیکس میں منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین صاحب حیدر آقا صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ وہ کل 4 محرم کو محبوب نگر میں ایک سالانہ مجلس اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے، دوپہر 1 بجے، جس میں آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ فاتحہ۔ اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران و ماتمداران شہدائے کربلا، آپ کی خدمت میں محرم کی 1 تاریخ سے اس حسینیہ عنایت جنگ بہادر مرحوم میں جناب حسین آقا صاحب اور ان کے خانوادے کی جانب سے منعقدہ اس قدیم مرکزی عشر مجالس میں بطفیل 4 معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حقیقت اصلاح امت کے عنوان کے تحت ایک سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، جس میں میں روزانہ آپ کے سامنے سبط رسول الثقلین مولا حسین علیہ السلام کے ایک فقرہ طیبہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ فقرہ وہ فقرہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام سن 60 ہجری کو 28 رجب کو مدینہ سے ہجرت فرما رہے تھے، تو آپ نے جناب محمد حنفیہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا تھا، اور اس خط میں اپنی ہجرت اور اپنی شہادت کے مقاصد اور اہداف کو بیان فرمایا تھا کہ آخر مولا حسین جو یہ ہجرت فرما رہے ہیں اور جو کربلا کی جانب جا رہے ہیں، تو اس کے مقاصد کیا ہیں۔ میں روزانہ عرض کر چکا ہوں کہ ان مقاصد میں جو آپ نے پہلا مقصد بیان فرمایا وہ مقصد ہے اصلاح امت۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اصلاح امت پیغمبر کے لیے جا رہا ہوں، اور میں روزانہ یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مقصد امام، یہ اصلاح امت رسول ایک ایسا مقصد ہے کہ اسی مقصد کی بنیاد پر بہت بڑی تعداد میں ایک طبقہ مبلغین، ایک گروہ مصلحین
اصلاح معاشرہ اور اصلاح قوم پر زور دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مولا حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے نکلے تھے، لہذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کریں۔ تو میں روز یہ بات بھی عرض کر رہا ہوں کہ بے شک امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، لیکن اصلاح کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں شوق اصلاح ہے، اگر ہم کوشش اصلاح کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ خرابیاں کون سی تھیں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے تھے، وہ گناہ، وہ خامیاں، وہ خطائیں کون سی تھیں کہ جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے تھے۔ تو میں اشارتاً چند باتیں عرض کر چکا ہوں، آج کی مجلس میں عرض کرنا ہے کہ وہ خرابیاں جن کی اصلاح کے لیے مولا حسین نکلے، وہ گمراہی جس میں امت رسول مبتلا تھی، وہ بے راروی جس میں امت رسول گرفتار تھی، ان گمراہیوں، ان بے رارویوں اور ان غلطیوں، ان خامیوں میں ایک خامی یہ تھی کہ امت پیغمبر نے، امت رسول نے اس وقت جس یزید کو اپنا حاکم تسلیم کیا تھا اور جس حکومت کے سائے میں وہ زندگی گزار رہے تھے اور جس حکومت کے سامنے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اس کو حکومت اسلامی کہا جا رہا تھا۔ بہت غور سنیے گا، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ وہ حکومت جس کا حاکم یزید تھا اور جس حکومت کے سائے میں امت زندگی گزار رہی تھی، اسے حکومت اسلامی کہا جا رہا تھا۔ حالانکہ نہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق تھا اور نہ اس حکومت کا اسلام سے کوئی تعلق تھا، اس لیے کہ اسلام، میری طرف متوجہ رہیے گا، اسلام، حکومت اسلامی اور اسلام کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہے، اسلام مجموعہ قوانین الہی کا نام ہے۔ صلوات کا سہارا دے تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ بھائی اسلام صرف ایک لفظ کا نام نہیں، اسلام مجموعہ قوانین الہی کا نام ہے۔ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے تمام قوانین جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اللہ کے قانون پر عمل کیا جائے۔ اب جب مولا حسین اصلاح کے لیے نکلے تو ماحول یہ تھا، بھئی یہ جملہ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ ماحول یہ تھا کہ جس حکومت کو حکومت اسلامی کہا جا رہا تھا، اس حکومت میں قوانین الہی پر عمل نہیں ہو رہا تھا، قانون پر عمل نہیں ہو رہا تھا، بلکہ قانون پر حکومت ہو رہی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے قانون کی حکومت اور ایک لفظ ہے قانون پر حکومت۔ صلوات پڑھے محمد و آل احمد۔ بھائی ہمارے بچے جوان اس بات کو غور سے سمجھیں، ایک لفظ ہے قانون کی حکومت اور ایک لفظ ہے قانون کے اوپر حکومت۔ قانون کی حکومت کیا ہے کہ قانون اسلامی کو رائج کیا جائے، یہ قانون کی حکومت ہے۔ قانون الہی پر عمل کیا جائے، یہ قانون کی حکومت ہے۔ اور قوانین الہی کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دیا جائے، یہ قانون پر حکومت ہے۔ شریعت کو اپنے اشاروں پر چلایا جائے، یہ قانون پر حکومت ہے۔ میں بات آسان کروں کہ قانون کی حکومت کیا ہے اور قانون پر حکومت کیا ہے۔ بھائی اللہ نے جسے ہدایت کے لیے منتخب کیا اس کی پیروی کی جائے، یہ قانون کی حکومت ہے، اور اپنی مرضی سے حاکم منتخب کر لیا جائے، یہ قانون پر حکومت ہے۔ اللہ نے جس شے کو حرام قرار دیا اسے حرام مانا جائے، یہ قانون کی حکومت ہے، اور اپنے مفاد کے لیے حرام کو حلال کر لیا جائے، میرے ساتھ آئیے گا، یہ قانون پر حکومت ہے۔ میں بات کو اور واضح کروں کہ حکم خدا سے فدق سیدہ کو دے دیا جائے۔ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ بھائی آپ متوجہ ہو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ حکم خدا سے فدق سیدہ کو دے دیا جائے، یہ قانون کی حکومت ہے، اور صدقہ کہہ کے وہ حق چھین لیا جائے۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
دیکھیں بہت اہم موضوع ہے، بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انشاءاللہ گفتگو بڑھتی جائے گی، موضوع واضح ہوتا جائے گا کہ وہ دور عزیز اس میں قانون پہ عمل نہیں ہو رہا تھا، قانون کو اپنے اشاروں پر چلایا جا رہا تھا۔ حالانکہ قانون الہی کی اتنی اہمیت ہے کہ خود پیغمبر اسلام کو اللہ نے حاکم دین بنایا، حاکم شریعت بنایا، مگر پیغمبر اسلام بھی قانون کی حکومت کرتے تھے، قانون پر حکومت نہیں کرتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ حالانکہ رتبہ پیغمبر، عظمت پیغمبر، مرتبہ پیغمبر اللہ کی نظر میں یہ ہے کہ بہت سے قوانین الہی اللہ نے اپنے پیغمبر کی مرضی کے مطابق بنائے ہیں، بہت سے قوانین اللہ نے اپنے حبیب کی چاہت کی بنیاد پر بنائے ہیں۔ اللہ نے بہت سے قانون اس بنیاد پر بنائے کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری رضا کیا ہے۔ آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی جاتی تھی، عبادت میں رخ بیت المقدس کی طرف کیا جاتا تھا۔ گفتگو شروع ہو گئی، لیکن پھر تبدیلی قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ اب بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے، اب بیت المقدس کے بجائے قبلے کی طرف سجدہ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو قانون بدلا کہ اب بیت المقدس قبلہ نہیں ہے، خانہ کعبہ قبلہ ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، اے میرے رسول، ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ نے لطف نہیں اٹھایا آیت کے ترجمے کا، ہم آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قبلہ بن جائے۔ تو جو آپ چاہ رہے ہیں آج سے وہی ہوتا ہے، آج سے کعبے کو قبلہ بنایا جائے گا۔ اس کا مطلب جو کعبہ قبلہ بنا ہے وہ نبی کی چاہت کی بنیاد پر بنا ہے۔ بھائی نبی چاہتے تھے کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ بھائی بیت المقدس کی عزت تھی، بیت المقدس کا بھی احترام تھا، مگر نبی کے دل میں بیت المقدس سے زیادہ خانہ کعبہ کی محبت تھی۔ نبی بیت المقدس سے زیادہ خانہ کعبہ سے مانوس تھے، وہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ بیت المقدس اور ہے، خانہ کعبہ اور ہے۔ جہاں سے مادر عیسیٰ کو ہٹایا جائے وہ اور ہے، جہاں بنت اسد کو بلایا جائے یا علی محمد۔ دیکھیں بہت اہم گفتگو ہے، آج بھی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ تو نبی کے دل میں یہ تاثیر ہے کہ نبی کے دل میں خواہش تھی، تمنا تھی، چاہت تھی کہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ ہو جائے۔ تو اللہ نے نبی کی چاہت کو ترجیح دی کہ تم چاہتے ہو کہ یہ قبلہ بن جائے، تو جو تم چاہتے ہو وہی قانون بنے گا، جسے تم قبلہ بنانا چاہتے ہو وہی قبلہ بنے گا۔ اب جس تاریخ میں یہ موجود ہے کہ نبی کعبے کو بیت المقدس سے زیادہ چاہتے تھے، اسی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ نبی علی کو کعبے سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ سنیے گا، میں انشاءاللہ ایک مسجد تک لا رہا ہوں، ذرا سی تمہید ہے۔ حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بھائی سب لوگ مل کے باہر تک کے لوگ باواز بلند صلوات پڑھنے تو گفتگو۔ سنیے بہت اہم گفتگو ہے بھائی۔ وہ تاریخ جس نے لکھا کہ نبی بیت المقدس سے بھی زیادہ کعبے کو چاہتے تھے، اس نے لکھا کہ نبی مولا علی کو کعبے سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ آپ اسے عقیدت نہ سمجھیے، تاریخ میں گواہیاں موجود ہیں، اصحاب کی گواہیاں بھی ہیں اور ازواج کی گواہیاں بھی ہیں۔ اصحاب کی گواہیوں میں بریدہ کی گواہی ہے کہ جب کسی نے صحابی رسول سے پوچھا کہ نبی سب سے زیادہ کس کو چاہتے تھے، تو بریدہ نے کہا نبی خواتین میں سب سے زیادہ فاطمہ کو چاہتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ علی کو چاہتے تھے۔ یہ ہے صحابی کی گواہی۔ اب اس سے بھی اہم ہے زوجہ رسول کی گواہی۔
آخری آدمی تو توجہ چاہتا ہوں، جب زوجہ رسول سے پوچھا گیا کہ نبی سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، تو زوجہ رسول نے یہ نہیں کہا کہ مردوں میں نبی سب سے زیادہ علی کو چاہتے تھے، انہوں نے ایک عجب جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی ایسی مخلوق خلقی نہیں کی جسے نبی علی سے زیادہ چاہتے ہو۔ بھائی بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ انہوں نے مردوں کی بات، سنیے گا نکلا، ابھی منزل بہت اہم ہے، انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی مخلوق ایسی خلقی نہیں کی، یہ غیر شیعہ علماء کی کتابوں میں ہے کہ جسے نبی مولا علی سے زیادہ چاہتے ہوں۔ اب ایک طرف مخلوق کی فہرست بنائیے اور مولا علی کی محبت کی اہمیت سمجھتے جائیے۔ بھائی انہوں نے کہا کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جسے مولا علی سے نبی زیادہ چاہتے ہوں، اس کا مطلب ملائکہ مخلوق ہیں، تو نبی ملائکہ سے زیادہ علی کو چاہتے تھے۔ انبیاء مخلوق ہیں تو نبی انبیاء سے زیادہ علی کو چاہتے تھے۔ رسول مخلوق ہیں تو نبی رسولوں سے زیادہ علی کو چاہتے تھے۔ اصحاب مخلوق ہیں ہمارے یہاں تو نبی سب سے زیادہ مولا علی کو چاہتے تھے۔ یہ بات طے ہو گئی نا کہ بیت المقدس سے زیادہ نبی کعبے کو چاہتے تھے، اور کعبے سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ مولا علی کو چاہتے تھے، اور اللہ نبی کی چاہت کو اتنا چاہتا ہے۔ ارے بھائی کیا سنیے گا بھائی، نبی اللہ نبی کے چاہنے کو اتنا چاہتا ہے کہ اس نے قبلے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا کہ مکے والے کیا چاہتے ہیں، مدینے والے کیا چاہتے ہیں، عرب کیا چاہتے ہیں، اس نے دیکھا ہمارا نبی کیا چاہتا ہے۔ کہ نبی چاہتا ہے کہ کعبہ قبلہ بنے، تو کہ ہم کعبے ہی کو قبلہ بنائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت نبی کی چاہت کی ہے۔ تو جیسے نبی بیت المقدس سے زیادہ کعبے کو چاہتے تھے، ویسے ہی سب سے زیادہ مولا علی کو چاہتے تھے۔ تو ماننا پڑے گا جیسے اللہ نے قبلہ عبادت اسی کو بنایا جسے نبی چاہتے تھے، تو قبلہ ہدایت بھی وہی بنے گا۔ بھائی صلوات پڑھتے رہے یا بھائی سنیے گا، تمیز تمام ہوئی۔ بھائی میں نے عرض کیا نا قوانین کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت سے قوانین اللہ نے نبی کی چاہت کی بنیاد پر بنائے کہ نبی کیا چاہتے ہیں، نبی کی کیا مرضی ہے، نبی کی کیا مشیت ہے۔ بھائی تاریخ میں گواہیاں موجود ہیں کہ نبی سب سے زیادہ مولا علی کو چاہتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ جیسے جبریل بچپن میں حسنین کو جھولا جھلاتے تھے، ویسا ہی نبی بچپن میں علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ بھائی نبی مولا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ جہاں جہاں توحید و نبوت کا اعلان فرماتے تھے، وہاں وہاں علی کی ولایت کا اعلان فرماتے تھے۔ نبی مولا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ جب تک علی نہ آئے نبی پسندیدہ غذا بھی نہیں کھاتے تھے۔ میں واقعات کی تشریح نہیں کروں گا، اب جس جملے پر گفتگو کرنا ہے، بھائی نبی مولا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ مدد بھی صرف علی کی چاہتے تھے۔ یہ جملہ نہیں پہنچا۔ بھائی نبی مولا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ مدد بھی صرف علی کی چاہتے تھے۔ بات صرف شب ہجرت تک نہیں ہے۔ آغائے مستنبط نے القطرہ میں لکھا کہ جنگ تبوک میں نبی مولا علی کو مدینے میں چھوڑ کے گئے، علم لائے، علمدار نہیں، میدان میں آئے، مرد میدان نہیں، جنگ شروع ہوئی، دائرہ تنگ ہوا، دشمنوں نے حملہ کیا، پریشانی بڑھی، مشکل آئی، تو جبریل نازل ہوئے اور کہا یا نبی اللہ
اللہ پوچھ رہا ہے کہ اس وقت اللہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرے یا علی کے ذریعے؟ سنیے گا ذرا بیدار ہو کے سنیے گا. جبریل نے کہا اللہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی مدد فرشتوں کے ذریعے کرے یا علی کے ذریعے. اللہ پوچھ رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں. اب علامہ اقبال کا شعر ہزاروں مرتبہ پڑھا جاتا ہے مگر یہ شعر یہاں صادق آتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پوچھے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. بھائی پوری طرح میری طرح متوجہ ہو جائیے کہ صلوات اور پڑھ دے محمد بھائی وہی تک انشاءاللہ جہاں تک آپ کا معیار سماعت پہنچ چکا ہے. آقا مستمد نے لکھا کہ جبریل نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کیا چاہتے ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے یا علی کے ذریعے. تو نبی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میری مدد علی کے ذریعے کی جائے. بھئی آخری آتے تو توجہ, خیبر کی ناد علی آپ نے سنی ہے, اب جنگ تبوک کی ناد علی سنیے, شاید پہلی مرتبہ سنیں. جیسے ہی نبی نے کہا میں علی کی مدد چاہتا ہوں تو جبریل نے کہا بھی مدینے کو دیکھیے اور بآواز بلند کہیے یا ابل غیث ادرکنی یا علی ادرکنی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں کس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل. بات یہاں تک آ گئی. نبی مولا علی کو اتنا چاہتے تھے کہ مدد بھی, مجھے معلوم ہے میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں, بہت بلند معیار سماعت ہے آپ کا, صاحبان عرفان بیٹھے ہیں, نبی مدد بھی صرف مولا علی کی چاہتے تھے. آپ اس کا سبب بھی سمجھیے, بستر پر سوئیں تو علی, جنگ تبوک میں آئے تو علی, خیبر میں مدد فرمائے تو علی, احد میں بچائے تو علی. یہ علی ہی کی مدد کیوں چاہتے تھے؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن دیکھیے, قرآن میں نبی کی دعا پڑھیے. نبی نے ہاتھ اٹھائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, پورے کا پورا مددگار مانگا. ارے ذرا 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 میرے ساتھ آئیے, مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. یہ کسے مانگا؟ علماء نے کیا لکھا, یہ سلطان النصیر کون ہے؟ کون ہے یہ سلطان النصیر؟ کہ مولا علی. نبی نے اللہ سے علی کو مانگا, کیا کہہ کے مانگا؟ سلطان النصیرہ. لفظ استعمال کیا نصیر. بھائی دیکھیں, ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں اور نصیر بھی مددگار کو کہتے ہیں. اگر اس پہ توجہ نہ ہوئی تو میری محنت اکارت. بھائی ناصر بھی کہتے ہیں جو مدد کرے اور نصیر بھی کہتے ہیں جو مدد کرے, مگر نبی نے علی کے لیے لفظ ناصر استعمال نہیں کیا, لفظ نصیر استعمال کیا. ناصر و نصیر کا فرق یہ ہے جو وقت پڑنے پر مدد کر دے اسے ناصر کہتے ہیں. ارے ذرا میرے قریب آئیے گا, جو وقت پڑنے پر مدد کر دے اسے ناصر کہتے ہیں, اور جس کا کام ہی مدد کرنا ہو. ارے کیا گرا بھائی, جس کا کام ہی مدد کرنا ہو اسے نصیر کہتے ہیں. مولا علی کے لیے لفظ ناصر نہیں آیا, لفظ آیا لفظ نصیر. نصیر کا مطلب یہ ہے کہ علی کا کام ہی مدد کرنا ہے, علی کی صفت ہی مدد کرنا ہے. جیسے سورج کا کام روشنی دینا, چاند کا کام چاندنی دینا, پانی کا کام تازگی دینا, ہوا کا کام زندگی دینا, ویسے علی کا کام مدد کرنا ہے. علی کا کام مدد کرنا ہے.
اب لوگ پوچھتے ہیں کہ علی اگر اپنے مخالفوں سے راضی نہ ہوتے تو ان کی مدد کیوں کرتے؟ ارے علی نے جو دشمنوں سے کی مدد کی، مخالفوں کی مدد کی، یہ ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ علی کے سلطان النصیرہ حیدری، بھئی آپ اس گہرائی تک نہیں پہنچے۔ صاحب علی اگر ان سے ناراض ہوتے تو مدد کیوں کرتے؟ ارے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، علی کے سلطان النصیرہ ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے سورج کا کام ہے روشنی دینا، چاند کا کام ہے چاندنی دینا، پانی کا کام ہے تازگی دینا، ہوا کا کام ہے زندگی دینا، ویسے ہی علی کا کام ہے نصرت کرنا۔ ان کے لیے لفظ آیا سلطان النصیرہ، نصیر وہ صفت نصرت ہے کہ اللہ نے بھی جب اپنے لیے اعلان کیا تو اللہ نے اپنے کو ناصر نہیں کہا، نعم النصیر۔ ارے خدا کے لیے مجھے جائیے، اللہ نے اپنے لیے کیا کہا؟ نعم النصیر۔ نعم النصیر کا مطلب سب سے بہتر مدد کرنے والا۔ اب قرآن میں اللہ نے جہاں جہاں کہا نعم النصیر، نعم النصیر، نعم النصیر، تو خالی نعم النصیر نہیں کہا، نعم النصیر سے پہلے نعم المولا۔ ارے بھائی آمادہ ہے کہ نہیں آپ؟ پہلے نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر۔ پہلے لفظ مولا آیا، پھر لفظ نصیر آیا، سمجھایا نصرت اور ولایت ایک ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی نصرت کا ولایت سے خاص تعلق ہے، سمجھایا گیا نصیر اور مولا، نعم المولا و نعم النصیر۔ سمجھایا جا رہا ہے جو مولا ہوگا وہی مددگار ہوگا، جو مولا ہوگا وہی مددگار ہوگا۔ اب جو میرے مولا نے کبھی آدم کی توبہ قبول کروائی، کبھی نوح کا سفینہ کنارے لگایا، کبھی ابراہیم کو آگ سے بچایا، کبھی موسیٰ کو دریا پار کرایا، کبھی عیسیٰ کی مدد کی، تو یہ نبیوں کی مدد کرنا سے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، مولا ہونے کی دلیل۔ مولا سلامت رکھیں۔ اللہم صل علی محمد و بھئی بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں، نعم المولا و نعم النصیر۔ مولا وہی ہوگا جو نصیر ہوگا، مولا وہی ہوگا جو مددگار ہوگا۔ مولا علی نے سارے نبیوں کی مدد کی، اس کا مطلب وہ مولا ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو نبیوں کی مدد کی، یہ غدیر سے پہلے کی یا غدیر کے بعد کی؟ آدم کی مدد غدیر سے پہلے کی یا بعد میں؟ بھائی کیا سنایا؟ نوح کی مدد غدیر سے پہلے کی یا بعد میں؟ ابراہیم کی مدد غدیر سے پہلے کی یا بعد میں؟ موسیٰ کی مدد غدیر سے پہلے کی یا بعد میں؟ عیسیٰ کی مدد غدیر سے پہلے کی یا بعد میں؟ کبھی ان کی مدد پہلے سے کی۔ اس کا مطلب علی مولا ہے، یہ غدیر میں بتایا گیا ہے، مولا بنایا نہیں گیا۔ علی غدیر سے
بھائی مولا علی غدیر سے مولا نہیں ہے. آدم کی توبہ قبول کروائی تب بھی مولا تھے, نوح کی مدد کی تب بھی مولا تھے, ابراہیم کی امداد کی تب بھی مولا تھے. مجھے کہنے دیجئے جب سے نبی نبی ہے تب سے علی ولی. بھائی غدیر میں مولا بنایا نہیں گیا ہے, پہچانوایا گیا ہے. مولا کو پہچانوایا گیا ہے, معرفت کرائی گئی ہے. بھائی غدیر میں نبی نے مولا علی کو مولا بنایا نہیں ہے, اللہ کے حکم سے پہچانوایا ہے. پہچاننا شرط ہے. آپ دلیل پوچھیں تو آغاز ہوا اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ من كنت مولا ہو فہذا علی مولا. لفظ مولا بھی 3 بار آیا. اللہ مولایا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ من كنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور لفظ کنتو بھی 3 بار آیا. پہلی بار تب آیا جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ کنتو کنزل مخفیہ. ارے بھائی کہاں ہیں آپ؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسری بار تب آیا نبی نے کہا کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تیسری بار آیا من کنتو. ارے خدا کے لئے قریب آئیے گا. جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. بھائی پہچانوایا جا رہا ہے یہ آدم کے مولا, یہ نوح کے مولا, یہ ابراہیم کے مولا, یہ موسیٰ کے مولا, یہ عیسیٰ کے مولا. اب جب فضائل کا دریا بہتا ہے, مجمع کو جوش آتا ہے, تو نوجوان نعرے لگاتے ہیں کہ آدم کا مولا علی علی, نوح کا مولا ابراہیم کا مولا, موسیٰ کا مولا عیسیٰ کا مولا علی علی. یہ نعرے بتاتے ہیں کہ یہ غدیر کو ماننے والے نہیں بیٹھے ہیں, پہچاننے. علی 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 علی. سنیں حضرات گرامی, ایک بہت اہم بات ہے, وہ اہم پیغام میں جہاں تک لانا چاہ رہا ہوں. تو یہ جو میں نے اتنا عرض کیا کہ اللہ نے بہت سے قوانین نبی کی چاہت کے بنیاد پر بنائے, اور نبی بھی عمل پر قوانین کرتے تھے, حکومت پر قانون نہیں. شاید یہ جملہ نہیں پہنچ رہا ہے. نبی بھی قوانین الہی پر عمل کرتے تھے, نبی قوانین پر حکومت نہیں کرتے تھے. ان کے لیے بھی لازم تھا کہ قانون پر عمل کرو. آپ دلیل پوچھے تو دلیل آیت غدیر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. قانون ولایت سمجھایا جا رہا ہے کہ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا. وہ اگر یہ نہ کیا مطلب قانون پر عمل نہ کیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو آپ کی رسالت چلی جائے گی. یہ لہجے میں اتنی سختی کیوں؟ یہ اگلے فقرے نے بتایا کہ واللہ یعصمک من الناس. ڈریے نہیں, اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا. یہ سختی اس لیے تھی کہ اس اعلان پر اختلاف بھی ہو سکتا تھا, انتشار بھی ہو سکتا تھا, کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے تھے, کچھ لوگوں کے منہ بھی پھول سکتے تھے. مگر قانون ولایت بنا کہ اس قانون پہ عمل نہ چھوڑیے گا. کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو, کوئی منہ پھلاتا ہے تو پھلائے.
آپ علی کی ولایت پہنچا دیجئے. یہ ہے قانون ولایت کہ مجمع کی خوشی نہ دیکھنا، لوگوں کا مزاج نہ دیکھنا، ناراض ہونے کی فکر نہ کرنا، پہنچا دینا. یہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے وعدہ کیا اللہ تم کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا. غدیر کے دن کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہے. میں آپ کو غدیر کے رات کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں. آمادہ ہے کہ نہیں آپ؟ بھائی دن میں تپتا ہوا سورج، سلگتا ہوا صحرا، کجاووں کا منبر، رحل نبوت، قرآن ولایت، آپ کو سب یاد ہے. میں غدیر کی رات سناتا ہوں. بھائی روایت یہ ہے، علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا کہ غدیر سے پہلے جب نبی سفر پر ہوتے تھے تو کچھ صحابی تھے جو نبی کے خیمے میں دروازے پر ساری رات پہرا دیتے تھے، جس میں جناب حذیفہ یمان پیش رہتے تھے. جب نبی خیمے میں چلے آتے تھے، حذیفہ یمان تلوار لے کے دروازے پہ آتے تھے اور نبی سوتے رہتے تھے، حذیفہ پہرا دیتے رہتے تھے. جب غدیر کا دن گزرا، رات آئی، نبی خیمے میں گئے، حذیفہ خیمے کے دروازے پہ آئے، تلوار نکال کے پہرا دینے لگے. نبی نے کہا حذیفہ اب پہرا نہ دو. کیا بنایا بھئی؟ علامہ مجلسی نے لکھا، چاہے سنیے گا، تم بھی جاؤ خیمے میں آرام فرماؤ. کہا یا نبی اللہ میں سو جاؤں گا تو پہرا کون دے گا؟ کہ جس نے حکم ولایت دیا ہے اب وہی ہے. سنیے بات بہت اہم ہے، میں کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن بہت اہم بات ہے جس تک پہنچانا ہے اور گفتگو کو تمام کرنا ہے. بھائی قانون کی حکومت، قانون کی حکومت کیا ہے؟ کہ قانون ولایت بنا کہ انتشار ہوتا ہے ہوئے، ناراض ہوتے ہوئیں، مگر علی کی ولایت پہنچاؤ. یعنی ولایت کو ترجیح دی گئی، جسے کہتے پریورٹی، کہ سب سے آگے اسے رکھنا. اور صرف یہ قانون ولایت نہیں ہے، اہل بیت کی مودت کے لیے بھی صرف مودت کرنے کا حکم نہیں ہے، ترجیح ہے مودت. بھائی بات ذرا اہم ہے، قابل توجہ ہے. ترجیح کسے کہتے ہیں؟ ہندی میں کہتے ہیں پراتھمکتا، انگریزی میں کہتے ہیں پریورٹی، عربی میں کہتے ہیں ترجیح. کہ سب سے پہلے اہل بیت، توجہ فرما رہے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں ترجیح. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ عید کا دن ہے، نبی ناکا بنے ہیں، ہستین پشت پہ ہیں، دیکھنے والے نے کہا کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے. نبی نے کہا یہ نہ کہو کیا اچھی سواری ہے، یہ کہو کیا اچھے سوار ہے. بھائی پوری توجہ سنیے گا. یا علی یا علی حیدری. دیکھیے آج سے زیادہ گرمی مجھے لگ رہی ہے. گرمی کا موسم ہے، گرمی ہونی چاہیے. یہ تو انسان کا عجیب مزاج ہو گیا ہے کہ گرمی میں بھی سردی چاہیے، جون میں بھی جنوری چاہیے. صلوات بھیجے محمد. پنکھا نہیں اے سی چاہیے. بہرحال گرمی اللہ نے جو بنایا ہے وہ کسی مصلحت کے تحت بنایا ہے، مگر اہل بیت کی مودت جو آپ کو فرش پر لے کے آئی ہے اس کی تاثیر میں گرمی نہیں ہے. امام نے فرمایا جب ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا.
اس کا مطلب اہل بیت کی محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو جب اہل بیت کی محبت میں ٹھنڈک ہوتی ہے تو ٹیمپریچر 54 ہو تو کیا, 44 ہو تو کیا, 34 ہو تو کیا, 24 ہو تو کیا. اگر اہل بیت کی محبت ہے تو سماعت کا ٹیمپریچر 14 رہے گا. بھائی جس بات کو سنانے کے لیے میں نے انشاءاللہ دعا دے کے اٹھیے گا, پوری گفتگو کا یہ نچوڑ سنانے جا رہا ہوں. ترجیح کا مطلب ہے کہ نبی نے کہا یہ کہو کیا اچھے سوار ہیں, سمجھائے, میری تعریف سے پہلے ان کی تعریف کرو. اسے کہتے ہیں ترجیح, میری تعریف بعد میں کرو, ان کی تعریف پہلے کرو. اچھا آپ دیکھیے اہل بیت کی ترجیح کہاں تک ہے. شریعت میں سب سے بلند عبادت ہے نماز. بھائی نماز کو سب سے اوپر رکھا گیا. الصلاۃ معراج المومن, الصلاۃ عمود الدین, سب سے اوپر ہے نماز. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام بھائی بچے بھی بیٹھے, جوان بھی بیٹھے, حدیث سنیں. امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضرات کی حدیثوں میں, اکثر حدیثوں میں ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے, بالکل کبھی نماز نہ پڑھے, تو وہ کافر ہوتا ہے. تو امام نے فرمایا بے شک تارک الصلاۃ کافر ہے. تو کہا حضرت یہ بتائیں کہ اور بہت سے گناہ ایسے ہیں, بڑے گندے گندے گناہ, گھنونے گھنانے گناہ, لیکن وہ کرنے والا کافر نہیں ہے. مثال پر شرابی فاجر کہا جاتا ہے, کافر نہیں. جوا کھیلنے والا فاجر کہلاتا ہے, کافر نہیں. یہ تارک الصلاۃ کافر کیوں ہے؟ اب امام کا جواب سنیے گا. امام نے فرمایا سنو, شرابی فاجر ہے مگر کافر اس لیے نہیں کہ اس کے پاس ایک ریزن ہے. جب تم اس سے پوچھو شراب کیوں پیتے ہو تو کہے گا مزہ آتا ہے, لذت آتی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے پاس ایک جواز ہے کہ اس میں لذت ہے. جوا کھیلنے والے سے پوچھو وہ کہے گا اس میں لذت ہے. امام نے فرمایا ہر گناہ میں کچھ نہ کچھ لذت ہے, کچھ نہ کچھ مزہ ہے, لیکن نماز نہ پڑھنے میں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ امام نے فرمایا نماز نہ پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں. مثال کے طور پر آج تک کوئی نہ ملے گا جو کہے گا صاحب نماز صبح نہیں پڑھی تو بڑا مزہ آ گیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی مزہ ہی مزہ آ گیا, آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی مزہ ہی مزہ آ گیا. بھائی ترک صلاۃ میں کوئی مزہ نہیں. اللہ اکبر, یہ کلام امام ہے, امام الکلام ہے. ارے نہ جانے کہا ہے آپ کی توجہ. تو سب سے اوپر کیا؟ نماز. ہر جگہ نماز کو ترجیح. بیمار ہو روزہ نہ رکھو, غریب ہو حج کو نہ جاؤ, زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں زکوٰۃ نہ دو, مگر ہر عالم میں نماز پڑھو. بیمار ہو تب بھی نماز پڑھو, محتاج ہو تب بھی نماز پڑھو, لیٹے ہو تب بھی نماز پڑھو, بیٹھے ہو تب بھی نماز پڑھو. سب سے اوپر نماز. روزہ بھی نماز کے اوپر نہیں, حج بھی نماز کے اوپر نہیں, زکوٰۃ بھی نماز کے اوپر نہیں, سب سے اوپر ہے نماز, اور وہ بھی نبی کی نماز. کیا سن رہے ہیں بھائی؟ سب کے اوپر نماز اور اس کے اوپر نبی کی نماز. مگر ہم نے دیکھا وہ نماز جو سب سے اوپر ہے, جب اس نماز پہ حسین پیٹھ کے اوپر آ, سمجھایا جو سب کے اوپر ہو اسے نماز کہتے ہیں, جو نماز کے بھی اوپر ہو اسے نہیں. ابھی مجھے جو بات پہنچانا ہے وہ میں نے پہنچائی نہیں ہے. قانون مودت یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو ترجیح دو.
جسے لکھنؤ میں کہتے ہیں پہلے آپ. شریعت کہہ رہی ہر معاملے میں پہلے اہل بیت. اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے بسم اللہ، بسم اللہ سے پہلے با، با سے پہلے نقطہ. اب بھائی متوجہ ہو گئے تو آخری بات سنتے چلیے انشاءاللہ. کل سے سنیے گا مجلس سے. مولا نے مدد کی، جناب سیدہ نے تائید کی. تو ترجیح ہے اہل بیت کی محبت پر، اتنی ترجیح کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب اہل بیت کی مودت کو ترجیح دیتا ہے، وہ دے چکا ہے. آپ دلیل پوچھئے. دلیل یہ ہے کہ انتقال ہوتا ہے ہمارے باپ کا، مجلس ہوتی امام حسین کی. بذا میرے قریب آئیے گا، میں یوں ہی نہیں پڑھوں گا. انتقال ہوا کسی کی ماں کا، مجلس ہوئی مولا حسین کی. مر گیا کسی کا بھائی، مجلس ہوئی مولا حسین کی. انتقال ہوا کسی کے بیٹے کا، مجلس ہوئی مولا حسین کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ انتقال ہمارے رشتہ دار کا ہوا، روئے حسین پر. بھئی ابھی مصائب نہیں، بہت غور سنیے گا. انتقال ہوا کسی کے باپ کا، مجلس عزائے سرکار سید الشہداء مولا حسین. یہ معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ باپ کا تعلق ہے محبت سے، ماں کا تعلق ہے محبت سے، بھائی کا تعلق ہے مودت محبت سے، بیٹے کا تعلق ہے محبت سے، مگر حسین کا تعلق ہے مودت سے. بھئی توجہ فرمائیے گا. اگر حیدرآباد میں رائے گاہ ہو گیا تو پھر میں کہاں پڑھوں گا؟ ایک صلوات بھیجے محمد. بس ایک سننے والی بھاوا سے بھلا صلوات پڑھے. بھئی آخری آدمی یا علی یا علی. بھائی بی بی کے صدقے میں آپ کی خدمت میں تحفہ دے رہا ہوں. قرآن نے کہا ہے ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، بھائیوں سے محبت کرو، بیٹے سے محبت کرو، اولاد سے محبت کرو. اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رشتہ داروں سے رشتہ ہے محبت کا، امام حسین سے رشتہ ہے مودت کا. لفظ محبت بنا ہے لفظ حب سے، لفظ مودت بنا ہے لفظ ود سے. یہ لفظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ محبت بنا ہے حب، ہا با حب، حب سے بنا ہے لفظ محبت. واو دال ود، واو دال ود سے بنا ہے مودت. حب سے ہے محبت، ود سے ہے مودت. اب یہی لفظ ود جس سے لفظ مودت بنا ہے، اسی لفظ ود سے ایک اور لفظ ہے ودود. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا ودودو، مودت کرنے والا، مودت کرنے والا. وہ بھی مودت کرتا ہے تو کچھ حقدار مودت ہے نا. ارے کہاں بنایا؟ توجہ فرمائیے گا، ابھی منزل نہیں آ رہی ہے. لفظ ود سے مودت، پھر اسی لفظ سے ایک لفظ بنا ودود، ودود یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اس میں الہی ہے. پھر اسی لفظ ود سے بنا داؤد. یہ جو لفظ داؤد، جناب نبی، جناب داؤد نبی، ان کا نام ہے داؤد. یہ بھی اسی لفظ ود سے بنا ہے. تفسیر معصوم یہ ہے کہ جناب داؤد کا نام داؤد اس لیے پڑا کہ ان کے دل میں زخم ہو گیا تھا، ان کے دل میں ہو گیا تھا زخم. انہوں نے اللہ سے کرنا شروع کی مودت، تو اللہ کی مودت نے ان کا زخم بھر دیا. تو چونکہ مودت نے زخم بھرا، لہذا ودودوں نے نام رکھا داؤد.
اس کا مطلب مودت زخم بھرنے کا کام کرتی ہے. ارے نہیں پہنچ رہے آپ. مودت کی صفت ہے زخم بھرنا. محبت سے زخم ملتے ہیں, مودت سے زخم بھرتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ارے کہاں ہیں آپ؟ محبت سے زخم ملتے ہیں, مودت سے. ارے حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں میں. مودت زخم بھرنے کا کام کرتی ہے. محبت سے زخم ملتے ہیں. ماں سے محبت, باپ سے محبت, بھائی سے محبت, بیٹے سے محبت. باپ مرے, محبت نے دل زخمی کیا. ماں مری, محبت نے دل زخمی کیا. بیٹا مرا, محبت نے دل زخمی کیا. اب یہ زخم کیسے بھرے؟ تو کہا حسین کا ذکر کرا. بات پہنچ گئی آپ کی. بس تمام گفتگو. یہ جو ایصال ثواب کی مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ محبتوں کی وجہ سے دل میں زخم پیدا ہوا. اب یہ زخم کیسے بھرے؟ تو کہا مودت جن سے ہے ان کا ذکر کرو, ان کی مودت زخم بھرتی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جب باپ کا 40واں ہوتا ہے اور 40ویں میں مجلس حسین آتی ہو جاتی ہے, تو مجلس حسین کے بعد غم بڑھتا نہیں ہے, غم گھٹ جاتا ہے. کہ ترجیح ان کو دینا, یہ ہے قانون مودت. اور قانون پہ عمل کرنے کا نام ہے اسلام. اسلامی حکومت کا مطلب ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے. مولا حسین جو اصلاح کے لیے نکلے تو یزید قانون پہ عمل نہیں کر رہا تھا, قانون پر حکومت کر رہا تھا. اپنے اشارے پر قانون چلا رہا تھا, اپنے اشارے سے شریعت بدل رہا تھا, اپنی مرضی سے احکام بدل رہا تھا. اور پھر بھی یہ بھی قانون کی مخالفت تھی کہ مومن کے اوپر فاجر کو ترجیح, متقی کے اوپر فاسق کو ترجیح, حسین کے اوپر یزید کو ترجیح. اسی لیے تو کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے. بھئی سمجھانے نکلے تھے کہ ترجیح اہل بیت اطہار کو دی جائے گی. اب جنہوں نے ترجیح دی وہی انصار حسین کہلائے. میں نے کہا نماز سب سے اوپر ہے, مگر جو سمجھ گئے تھے کہ اہل بیت کو ترجیح دینا قانون اسلام ہے. اس میں ایک فقیہ موجود تھا, نام تھا حبیب, رجل فقیہ. میں نے کہا نا نماز سب سے اوپر ہے. نماز کا وقت آ گیا تھا, نماز کے لیے بات ہو رہی تھی کہ تیر روکو کہ ہم نماز پڑھیں. ادھر سے گستاخی ہوئی, وہ گستاخی میں بیان نہیں کر سکتا, تو رجل فقیہ نے تلوار نکالی. لوگوں نے کہا حبیب ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ سمجھایا سمجھو کون کس کے آگے ہے. فرمایا اب ان کے جد کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں گا. یہ بات شاید کچھ حد سے سوا بوجھل ہو گئی, کل سے گفتگو کو آسان کروں گا, لیکن اس کو گھر جا کے سمجھیے گا. ہر معاملے میں ترجیح مولا حسین کو ہے کہ پہلے عشق حسین, پہلے نصرت حسین, پہلے اطاعت حسین, پہلے پیروی حسین, پہلے نماز حسین. کہ ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے, زہیر و سعید آگے آ گئے. پہلے نماز حسین ہو, ہماری جان جاتی ہے جائے, پہلے یہ نماز پڑھ لیں. یہ ہے ترجیح. اور پھر جب تیر کھا کے گرے تو سعید کے پاس مولا حسین پہنچے تو سعید نے آنکھ کھول کے پوچھا کہ آپ راضی ہوئے؟
دیکھیں کوئی معمولی عمل نہیں کیا تھا، کوئی معمولی عمل نہیں کیا تھا سعید و زہیر نے، سپر نماز حسین ہیں، ایسا عمل، مگر اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے، ترجیح حسین کو دے رہے ہیں۔ آپ راضی ہوئے کہ سعید ہم راضی، ہمارا خدا راضی، تو آواز دی آقا پھر خدا حافظ، یہ کہہ کہ سعید نے آنکھ بند کی، پھر آنکھ کھولی کہ آقا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرا سر دبا رہا ہے، کہ سعید مرحبا ہمارے نانا آئے ہیں، کہ آقا ایسا لگ رہا ہے کوئی دایاں بازو دبا رہا ہے، کہ سعید مرحبا ہمارا بابا علی مرتضیٰ آ گیا، کہ آقا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی دامن سے مجھے ہوا دے رہا ہے۔ آواز دی میرا بھیا حسن مجتبیٰ آیا ہے۔ ایک مرتبہ سعید نے کوہنیاں ٹکائیں، آواز دی آقا کوئی برقع پوش بی بی آ رہی ہے، آواز دی سعید اٹھ کے سلام کرو ہماری اماں فاطمہ آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رونے کو حوالہ ہو گیا۔ اور آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، اللہ اکبر۔ آج 3 تاریخ وہ ہے کہ مولا حسین کربلا پہنچ چکے تھے، خیمے نہر کے کنارے لگ چکے تھے، جس نہر کا نام ہے نہر القمہ۔ نہر فرات کو نہر القمہ بھی کہتے ہیں، میں شاید پڑھ چکا ہوں۔ نہر القمہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے 500 برس پہلے ایک بادشاہ گزرا بڑا نرم دل، اس کا نام تھا القمہ، وہ مذہب جناب عیسیٰ پہ تھا، وہ کربلا کی زمین سے گزر رہا تھا، تو زمین کربلا کی تاثیر یہ ہے کہ جو گزرے گا اس کا دل غمگین ہو جائے گا۔ اس کے دل پر غم کی کیفیت طاری ہوئی، اس نے اپنے علماء سے کہا بھئی یہ کون سی زمین ہے جہاں آتے ہی میرا دل چاہ رہا ہے میں چیخے مار کے روؤں۔ علماء نے کتابیں دیکھی کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی کا نواسہ 3 دن کا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ اس وقت تک زمین کربلا پر نہر فرات نہیں تھی، اس وقت کوئی نہر نہیں تھی، تو علقمہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا فرزند رسول پیاسے مارے جائیں گے، بڑا رحم دل تھا وہ۔ اس نے کہا جہاں سے علقمہ گزر جائے وہاں نبی کا نواسہ پیاسا مارا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے خیمے لگوائے، سپاہیوں کو حکم دیا کہ دریا کہاں ہے، بتایا گیا دریائے فرات بہت دور ہے، کہ نہر کھود کے لاؤ۔ جب نہر کھودی گئی پانی آ گیا تو علقمہ آیا، چلو میں پانی لیا، آسمان کو دیکھا کہ پالنے والے میں تو اس وقت نہیں رہوں گا، لیکن گواہ رہنا میں نے نبی کے نواسے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے، اب نبی کا نواسہ پیاسا شہید نہیں ہوگا۔ یہ کہے کہ علقمہ خوشی خوشی چلا گیا، میں کہوں گا اے علقمہ ارے تیرے دل کو چین مل گیا، ارے نا کربلا میں آ کے دیکھ لے حسین کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ لہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا گریا ہے آپ کا، 2-3 منٹ کیا آوازیں بلند ہیں۔ اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ چیخ مار کے رونا، جب ہم فضائل پڑھتے ہیں اور نوجوان نعرے لگاتے ہیں، آپ صلوات پڑھتے ہیں تو ذاکر کو طاقت ملتی ہے، تھوڑا آرام مل جاتا ہے۔ آپ نے نعرہ لگایا ہمیں سکون مل گیا، لیکن جب آپ چیخ کے روتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو راحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بی بی جس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، جس کا بچہ مار ڈالا گیا، جس نے ایک سوال کیا تھا بابا ارے میرے حسین، اللہ مولا سلامت رکھے نا، بڑی تقویت ملتی ہے سیدہ کو۔ میں بات ترجیح کی کر رہا تھا، بس انہیں 2-3 منٹ۔ ترجیح کا مطلب ہے ہمارا غم بعد میں، غم حسین پہلے، ہماری اولاد بعد میں، اولاد حسین پہلے، ہمارا مال بعد میں، مال حسین پہلے، ہم اپنے پر بعد میں روتے ہیں، مولا حسین پہلے۔
دیکھیں یہ بھی کربلا سے ملا ہے، کربلا سے، کہ مسلم ابن اوسجا جنہوں نے شب عاشور آئی، امام نے چراغ گل کیا کہ جسے جانا ہو چلا جائے، میں نے بیعت اٹھا لی۔ سب سے پہلے مسلم ابن اوسجا نے تقریر کی کہ فرزند رسول چراغ روشن کیجئے۔ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر قینچی سے مہین مہین گوشت کاٹا جائے ہم جانے والے نہیں ہیں۔ لکھا ہے جب چراغ روشن ہوا تو جن کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواروں پر گلے رکھے تھے، جن کے پاس نیزے تھے وہ نیزے سینے سے لگائے تھے، وہ آواز دیتے اشارہ کیجئے تو اپنے گردنوں پہ اتنا زور دے کہ تلواروں سے گلے کٹ جائے۔ ابھی مولا حسین کچھ کہتے کہ خیمے کا پردہ ہلا، بی بی فضہ نکلی، کہا صاحب حسین تمہیں علی کی شہزادی نے سلام کہلوایا۔ یہ سننا تھا کہ امامے پھینک دیے گئے۔ ارے یہ کیسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ ماشاءاللہ آواز بولو۔ دیکھیں میں 2-4 منٹ پڑھوں گا، گرمی بہت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نہ جانے کتنی مجلسوں میں شرکت کر کے آئے ہوں گے اور کتنی مجلسوں میں جائیں گے، تکان بھی ہے آپ کو، آپ پہ بہت سے لوگ پیاسے بھی ہوں گے، لیکن اس یقین پر پڑھتا ہوں کہ آپ باہر جائیں گے رو کے تو آپ کو پانی مل جائے گا، آپ کو تبرک مل جائے گا۔ ارے سزا خانے میں کہیں ایک 4 برس کی یتیمہ بیٹھی ہوگی جسے رونے کے بعد پانی نہیں دیا گیا، تماچے مارے گئے۔ دیکھیں حکم رو یا رلاؤ یا رونے والے جیسی صورت بناؤ۔ اب یہی مسلم ابن اوسجا، دیکھیں ترجیح کسے کہتے ہیں؟ ترجیح یہی روز عاشورہ زخمی ہو کے گرے اور جناب حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے ساتھ جناب مسلم ابن اوسجا کے پاس پہنچے تو لکھا ہے ذرا ذرا سی سانس مسلم ابن اوسجا کی چل رہی تھی، تو حبیب ابن مظاہر پہلو میں بیٹھے اور نس پر ہاتھ رکھا، آواز دی مسلم تم ابھی دنیا میں ہو، قرآن نے کہا ہے کہ جب دنیا سے جاؤ تو وصیت کرو۔ مسلم ابن اوسجا جملہ سنیے کلیجہ پھٹ جائے گا کہ کوئی وصیت کرتے ہو؟ تو لکھا ہے خون میں ڈوبا تھرتھراتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا کہ کیا وصیت ہے؟ کہ وصیت یہ ہے کہ فرزند زہرا کو اکیلا نہ چھوڑنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ ماشاءاللہ، بس 2 منٹ۔ امام حسین اور جناب حبیب بن مظاہر مسلم ابن اوسجا کا لاشا لے کے آئے اور لاشے کو بس 2 منٹ مجلس تمام ہے خیمے کے سامنے رکھا۔ سننا بچوں، سننا، بچے ضرور سنیں۔ جیسے ہی لاش کو خیمے کے سامنے رکھا ویسے ہی ایک بچے کی آواز آئی جو امام حسین کی شان میں شعر پڑھ رہا تھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ دیکھے جہاں تیروں کی بارش ہے، جہاں کٹے ہوئے اعضائے جسمانی پڑے ہوئے ہیں، جہاں خون کی خوشبو بکھری ہے، یا یہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ اب جو دیکھا ایک 9 برس کا لڑکا مولا حسین کی شان میں شعر پڑھ رہا تھا، سر پر بڑا سا امامہ تھا، کمر میں بڑی سی تلوار تھی، امام کی شان میں شعر پڑھ رہا تھا۔ امیری حسین و نعم الامیر۔ امام نے قریب بلایا، بچے نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ امام نے کہا کہ تمہارے سر پہ امامہ کس نے باندھا ہے؟ آواز دی آقا میری اماں نے باندھا ہے۔ کہ تمہاری کمر میں تلوار کس نے لگائی ہے؟ کہ آقا میری اماں نے تلوار باندھی ہے۔ کہ تمہاری ماں نے کیا کہا ہے؟ کہ آقا میری ماں نے کہا ہے انشاءاللہ جب یاد آئے گا روئیے گا۔ کہ میری ماں نے کہا ہے جلدی جاؤ اور جیسے تمہارا باپ
مولا حسین پر قربان ہوا، تم بھی قربان ہو جاؤ۔ آخری آدمی تک جملہ غور سے سنیے گا۔ امام نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ بچے نے سینہ چوڑا کیا اور مسکرا کے کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا۔ اللہ اکبر، یہ مسلم ابن سجا کا بیٹا تھا کہ یہ میرے باپ کا لاشا ہے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ امام نے بچے کے ماتھے میں پیار کیا اور کہا جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ، ہمارا سلام کہو اور کہو کہ اب تمہیں مرنے کے لیے نہ بھیجیں، اگر تمہیں اس لیے بھیج رہی ہیں کہ تمہیں جنت مل جائے تو تمہارا باپ درے جنت پر کھڑا ہو جائے گا، جب تک تمہیں نہ لے جائے گا وہ جنت میں نہ جائے گا، اب تمہیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کسے کہتے ہیں ترجیح۔ ایک بیوہ کی آواز آئی، ہاتھ جوڑے، کہا آقا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے، اگر یہ زندہ رہ گیا وہ زینب کی گود میں ڈر گئی، اگر اکبر مارے گئے، اول محمد مارے گئے، اصغر مارے گئے، قاسم مارے گئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء الفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔